یہ روحانی معیار کیوں مقرر کیا گیا؟ تاریخ کے پرسکون ظہور میں اللہ نے ہمیشہ ان لوگوں کے لیے راستے محفوظ رکھے ہیں جو اس کی تلاش کرتے ہیں۔ انبیاء کے قدموں کے نشانات سے لے کر اولیاء کے دلوں تک ہمیشہ ایک سفر رہا ہے، ایسا سفر جو فاصلے کا نہیں بلکہ قربت کا ہے، جسم کا نہیں بلکہ روح کا ہے۔ سورۃ الذاریات 51 کلن 56۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حقیقت میں اس دنیا میں دو سفر ہیں، ایک دنیاوی سفر، حرکت، کوشش، خواہش اور وقت کا سفر، اور دوسرا روحانی سفر، دل کا اپنے خالق کی طرف لوٹنے کا سفر۔ یہ روحانی سفر اس وقت شروع ہوتا ہے جب ایک بندہ اللہ کے کلام کو اترنے دیتا ہے، صرف زبان پر نہیں بلکہ اپنے باطن کی گہرائی میں۔ کچھ لوگ قرآن کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں اور کچھ اسے خالص محبت الہی میں پڑھتے ہیں، اور دونوں راستے عظیم نور، عظیم قوت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ جب کسی طالب کو ایک وظیفہ، ایک تسبیح دی جاتی ہے، ایسی زنجیر کے ذریعے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہو اور ان لوگوں کی رہنمائی کے ذریعے جو اس راستے پر پہلے چل چکے ہوں، تو وہ ذکر صرف تلاوت نہیں رہتا، وہ تعلق بن جاتا ہے، وہ سمت بن جاتا ہے، وہ نور بن جاتا ہے، وہ ایک ایسا راستہ بن جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں طے ہوتا ہے۔ اسی لیے پوری تاریخ میں صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کو مخصوص اذکار دیے گئے، جنہیں حکمت، نظم اور روحانی ترتیب کے ساتھ تھامے رکھا گیا۔ اور بابرکت سلسلہ ادریسیہ امنیہ میں یہ تسبیحات صرف الفاظ نہیں، یہ تحفے ہیں، لیکن ہر تحفہ ایک ذمہ داری کے ساتھ آتا ہے۔ ایک تسبیح دل کو صرف اس وقت بدلتی ہے جب اسے ایک وعدے کے ساتھ تھاما جائے، اللہ سے ایک وعدہ کہ میں ہر روز اس ذکر میں پابندی اختیار کروں گا، کیونکہ یہ صرف تکرار نہیں، یہ ایک بندھن ہے، بندے اور رب کے درمیان ایک بندھن، ایسا بندھن جو جب نبھایا جائے تو انسان کو عام حالت سے اٹھا کر قرب کے مقام تک لے جاتا ہے۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ تم ایک سفر اختیار کرو گے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ تم حقیقت میں کس سفر پر ہو۔ اور اگر دل پہلے ہی انتخاب کر چکا ہے، اگر وہ قرب چاہتا ہے، اگر وہ تعلق کا خواہاں ہے، تو جان لو کہ اللہ اپنی رحمت سے کسی طالب کو کبھی بھی بغیر راستے کے نہیں چھوڑتا۔ سلسلہ ادریسیہ امنیہ کے اندر ایک ایسا تعلق موجود ہے جو صرف الفاظ سے نہیں بنتا بلکہ نور الہی کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، ایسا نور جو تصور نہیں بلکہ تجربہ ہے، ایسا نور جو دور نہیں بلکہ انتہائی ذاتی ہے۔ یہ راستہ اپنے ماننے والوں کو ایک تحفے کے ذریعے جوڑتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ، ایک ایسا تعلق جو اس مبارک زنجیر سے بہتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، جہاں طالب بھٹکتا نہیں بلکہ رہنمائی پاتا ہے، قدم بقدم، دل سے دل تک۔ اور اس مقدس سفر میں وظیفہ نمبر 8، وظیفہ نمبر 8 صرف ایک تلاوت نہیں ہے، یہ ایک دروازہ ہے، حاضری کا دروازہ، شعور کا دروازہ، اور اس لطیف تعلق کا دروازہ جو بندے اور اللہ کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ لیکن یہ تعلق خود بخود پیدا نہیں ہوتا، یہ اخلاص کے ذریعے بیدار ہوتا ہے، یہ نظم و ضبط کے ذریعے مضبوط ہوتا ہے، اور یہ ان وعدوں کے ذریعے محفوظ رہتا ہے جو تم اپنے رب سے کرتے ہو۔ جب یہ وظیفہ پابندی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، نیت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو یہ دل کو روشن کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان صرف اللہ کو یاد نہیں کرتا بلکہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اللہ اسے یاد کر رہا ہے۔ یہی اس راستے کا راز ہے، یہی اس سلسلے کا تحفہ ہے، اور یہی ایک ایسے سفر کی ابتدا ہے جو ہر چیز کو بدل دیتا ہے۔ مراقبہ اور میڈیٹیشن میں خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں اور اپنے دل کو کھول دیں اس کے لیے جو ظاہر ہونے والا ہے۔ وظیفہ نمبر 8 کا آغاز، سلسلہ ادریسیہ امنیہ کا۔ وظیفہ نمبر 8 ایک مکمل روحانی سفر ہے جو 3 گہرے حصوں میں تقسیم ہے، جن میں سے ہر ایک کا اپنا منفرد مقصد اور فائدہ ہے، جو دل کو بلند کرنے، روح کو مضبوط کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو گہرا کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ پہلا حصہ شروع ہوتا ہے اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور استغفر اللہ سے۔ یہ مرحلہ دل کو حقیقت الہی کی طرف بیدار کرتا ہے،
روح کو پاک کرتا ہے اور دل کو نرم کرتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور مغفرت طلب کرنے کے ذریعے بندہ استقامت، عاجزی اور اللہ پر خالص بھروسہ قائم کرتا ہے۔ دوسرا حصہ آیت الکرسی ہے، جو دل کو یہ سکھاتی ہے کہ اللہ ہی کامل عظمت، کامل علم اور کامل حفاظت والا ہے۔ اس آیت کی تلاوت دل میں سکون، اللہ پر انحصار اور روحانی حفاظت پیدا کرتی ہے، اور مومن کو اس یقین پر قائم کرتی ہے کہ صرف اللہ ہی تمام مخلوق کو سنبھالتا اور نگرانی کرتا ہے۔ یہ دل کو خوف کے خلاف مضبوط کرتی ہے اور روح کو شعور الہی کی طرف کھولتی ہے۔ تیسرا حصہ دعا برائے تعلق اور دعا برائے رزق پر مشتمل ہے۔ یہ مرحلہ دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالص تعلق کی طرف کھولتا ہے اور مومن کو اللہ کی عطا کردہ رزق کی روانی کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے۔ یہ رزق میں برکت، کوشش میں وضاحت اور زندگی میں آسانی لاتا ہے، اور ساتھ ہی دل کو سکینت اور توکل کے ساتھ اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ تینوں مراحل، ذکر اور تزکیہ، شعور الہی اور رزق کے ساتھ تعلق، مل کر ایک مکمل روحانی راستہ تشکیل دیتے ہیں۔ جب انہیں ادب، پابندی اور عاجزی کے ساتھ اختیار کیا جائے تو وظیفہ نمبر 8 صرف عبادت میں اضافہ نہیں کرتا، بلکہ دل کو بدل دیتا ہے، شعور کو بلند کرتا ہے اور مومن کو مقام، سکون اور اللہ کے قرب میں بلند کرتا ہے، اور اسے سلسلہ ادریسیہ امنیہ کے ہر پیروکار کے لیے ایک طاقتور رہنمائی بنا دیتا ہے۔ عبارت: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فی کل لمحۃ ونفس عدد ما وسعہ علم اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ صرف ایمان کا اعلان نہیں ہے، یہاں اس کا مطلب یہ ہے: اے اللہ، میں تیری کامل وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں صرف اسی طریقے سے تیری طرف رجوع کرنا جانتا ہوں جو تو نے منتخب فرمایا ہے، اور وہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہے۔ یہ کہتا ہے: میرا کوئی اور ٹھکانہ نہیں، میرا کوئی اور راستہ نہیں، تیرے سامنے میرا کوئی مستقل وجود نہیں، فی کل لمحۃ و نفس۔ یہ اس بات کا دعویٰ نہیں کہ ہم ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ اپنی عاجزی کا اعتراف ہے۔ اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ ہر لمحہ اور ہر سانس تیری عظمت کے مطابق تیرا ہونا چاہیے، لیکن میں کوتاہی کرتا ہوں۔ یہ تسلیم کرتا ہے: انسان ہونے کے ناطے میری بھول، میری کمزوری اور توجہ کا بکھر جانا اور دیگر کمزوریاں، اور اس اعتراف کے ذریعے بندہ رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ عدد ما وسعہ علم اللہ، یہ اس عبارت کا مرکزی حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے: اے اللہ، میرا ذکر چھوٹا، ٹوٹا ہوا اور ناکافی ہے، تو اس کی قدر، اس کی گنتی اور اس کا اجر میری طاقت کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی عظمت، اپنی شان، اپنی سخاوت اور اپنی رحمت کے مطابق عطا فرما۔ یہاں بندہ ذکر کی ملکیت واپس کر دیتا ہے، اپنے تمام دعوے چھوڑ دیتا ہے، قبولیت اور اجر کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ فکر کی خالص ترین حالت ہے، مکمل باطنی مفہوم، متحد شکل میں۔ جب اس فہم کے ساتھ یہ کلمات ادا کیے جائیں تو یہ یوں بن جاتے ہیں: اے اللہ، صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد دروازہ ہیں جس کے ذریعے تو نے مجھے اپنی طرف آنے کی اجازت دی ہے۔ ہر لمحہ اور ہر سانس تیرا ہے، مگر میرا ذکر ناقص اور نااہل ہے، لہٰذا میں اس کی مقدار، اس کی قبولیت اور اس کے اجر کی واپسی تجھے سونپتا ہوں، ایسے طریقے سے جو تیرے لامحدود علم اور عظمت کے شایان شان ہو۔ اب یہ دعا روحانی تکبر کو ختم کر دیتی ہے، موازنہ کو ختم کر دیتی ہے، مقدار کے جنون کو ختم کر دیتی ہے، ذکر کو دعا میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اب بندہ یہ نہیں کہتا دیکھو میں نے کیا کیا، بلکہ وہ کہتا ہے دیکھو میں کتنا کم کر سکتا ہوں اور تو کتنا عظیم ہے۔ اللہ ادریسی راستے کے اس مرحلے پر اللہ کا ذکر مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے نہیں کہ اسے کتنی بار دہرایا جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ دل میں حضوری کی کتنی گہرائی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کا نام منفرد ہے جو تمام صفات الہی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اس کا کوئی بدل نہیں،
اور یہ براہ راست ذات الہی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کی یکتائی، اس کی وحدانیت، تمام جہانوں کا رب، ہر جاندار اور بے جان کا رب، اس کے عرش اور زمین کے درمیان اور اس سے آگے ہر شے کا رب۔ اس شعور کے ساتھ دل حقیقت کفایت الہی کا ذائقہ چکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب تم خاموشی سے اللہ کا نام دہراتے ہو تو دل اللہ کی حضوری کو اپنے اندر ٹھہرنے اور پھیلنے دیتا ہے۔ اسے ذکر خفی کہا جاتا ہے، وہ پوشیدہ یاد جس میں دل بغیر آواز، بغیر اعلان اور بغیر کسی ظاہری بیان کے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اس حالت میں اللہ کا شعور مسلسل، لطیف اور غیر منقطع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ روزمرہ کی مصروفیات کے درمیان بھی برقرار رہتا ہے۔ روزانہ اللہ کا خاموش ذکر، چاہے کم از کم 100 مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، عملی اور روحانی طور پر گہرے اثرات رکھتا ہے۔ سب سے پہلے یہ آہستہ آہستہ دل کو غیر اللہ کی وابستگیوں سے خالی کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ تم محسوس کرتے ہو کہ لوگوں کے ساتھ وابستگی کم ہو رہی ہے، جذباتی انحصار کم ہو رہا ہے، کھونے کا خوف کم ہو رہا ہے، اور نتائج کو قابو میں رکھنے کی ضرورت کم ہو رہی ہے۔ دوسرے، بار بار کا ذکر توحید کو عملی زندگی میں مضبوط کرتا ہے۔ دل کو یہ سکھاتا ہے کہ فائدہ صرف اللہ کی طرف سے ہے اور وقت بھی صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ آہستہ آہستہ دل یہ کہنا چھوڑ دیتا ہے یہ اس شخص نے کیا، اور محسوس کرنے لگتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تیسرے، یہ نفس کی آواز کو کمزور کرتا ہے جو موازنہ اور خود اہمیت پر پروان چڑھتی ہے۔ اللہ کے نام میں کوئی کہانی نہیں، کوئی تصور نہیں، کوئی بیانیہ نہیں، اور نفس کو اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ملتا جس پر وہ پل سکے۔ چوتھے، مسلسل مشق کے ساتھ ذکر بغیر کوشش کے جاری رہنے لگتا ہے، دل میں نرمی سے گونجتا رہتا ہے، حتیٰ کہ مصروفیت کے دوران بھی۔ ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں دل شعوری کوشش کے بغیر اللہ کو یاد کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ روزانہ کی کم از کم مقدار جان بوجھ کر کم رکھی گئی ہے۔ معیار مقدار سے زیادہ اہم ہے، حضوری زور سے زیادہ اہم ہے، اور تسلسل شدت سے زیادہ اہم ہے۔ آخر میں یہ ذکر دل کو ذاتی کوشش کے بجائے قبولیت الہی کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے۔ جب بندہ یہ مانتا ہے میری کوشش ناکافی ہے، اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق قبول فرما، تو دل عمل پر فخر چھوڑ دیتا ہے اور ذکر ایک خاموش دعا بن جاتا ہے۔ جب یہ ذکر اثر دکھانے لگتا ہے تو تم تاخیر میں زیادہ صبر محسوس کرتے ہو اور مشکلات کو قدرتی طور پر قبول کرنے لگتے ہو۔ دل آہستہ آہستہ کہنا سیکھتا ہے اے اللہ تو ہی کافی ہے، اور جب یہ حقیقت دل میں جم جاتی ہے تو زندگی ہلکی ہو جاتی ہے، چاہے مشکلات ہی کیوں نہ ہوں، اور اللہ کی حضوری تمہارے وجود کا ایک خاموش مگر ناقابل متزلزل مرکز بن جاتی ہے۔ اگلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ادریسی امنیہ۔ راستے میں ذکر صرف الفاظ یا تعداد کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ دل کی تربیت اور اس کی وابستگیوں کو نئی شکل دینے کا عمل ہے۔ اللہ کا ذکر پہلے آتا ہے کیونکہ یہ دل کو حضوری الہی میں جما دیتا ہے۔ دل محسوس کرنے لگتا ہے کہ اللہ ہی کافی ہے اور اس کی حضوری ہر لمحہ، ہر سانس اور ہر حالت میں اسے سنبھال سکتی ہے۔ جب دل اس پر قائم ہو جاتا ہے تو لا الہ الا اللہ آتا ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی، ذمہ داریوں اور دباؤ کے دوران ہم اکثر غیر محسوس شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لوگوں پر حد سے زیادہ انحصار کرنا، نتائج سے ڈرنا، نظاموں پر بھروسہ کرنا، یا سکون اور رزق کو کامیابی کے ساتھ جوڑ دینا، یہ سب غیر ارادی طور پر ہوتا ہے اور اکثر نظر نہیں آتا۔ لا الہ الا اللہ ایمان کو تازہ کرتا ہے اور دل کو درست کرتا ہے۔ یہ دونوں اذکار مل کر توازن پیدا کرتے ہیں، ایک حضوری قائم کرتا ہے، دوسرا غلط انحصار کو ختم کرتا ہے۔ ایک دل کو مضبوطی دیتا ہے، دوسرا اسے آزاد کرتا ہے۔ روزانہ کی پابندی کے ذریعے دل عاجز، مستحکم اور خاموشی کے ساتھ صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والا بن جاتا ہے، دنیا کی مصروفیات کے درمیان بھی محفوظ رہتے ہوئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو گہرے وظائف، اللہ اسم جلالہ کا ذکر اور لا الہ الا اللہ کے بعد اس عمل کا نہایت خوبصورتی سے اختتام صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے، جو سب سے مختصر اور آسان درود ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سادہ الفاظ میں اس کا مطلب ہے اللہ ان پر اپنی رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے،
لہٰذا جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد یہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے اور انہیں کامل سلامتی عطا فرمائے۔ جب ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو بلا شبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ اپنی رحمت سے اس عمل کو پڑھنے والے کی طرف بھی لوٹا دیتا ہے۔ یہ ہمیں کس طرح متاثر کرتا ہے؟ اللہ سب سے پہلے تمہیں جواب دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صحیح مسلم۔ لہٰذا جیسے ہی تم یہ پڑھتے ہو اللہ کی رحمت تم پر نازل ہوتی ہے، اللہ کی توجہ تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہے، تمہارا نام آسمانوں میں لیا جاتا ہے، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت کی دعا کرتے ہو، اللہ تمہیں عزت عطا کرتا ہے، یہ تمہارے درجات بلند کرتا ہے۔ حقیقت میں تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند نہیں کر سکتے، اللہ پہلے ہی بلند کر چکا ہے، لیکن اللہ تمہاری نیت کا بدلہ اس طرح دیتا ہے کہ تمہارا مقام بلند کرتا ہے، تمہاری روحانی حیثیت میں اضافہ کرتا ہے، تمہیں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیتا ہے۔ جو ان کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے یاد کرتا ہے، یہ تمہاری زندگی میں سکون لاتا ہے۔ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہو، اللہ اس کے بدلے میں تمہارے اندر رکھتا ہے دل کا سکون، وقت میں برکت، معاملات میں حفاظت۔ بہت سے لوگ درود پڑھنے کے فوراً بعد راحت محسوس کرتے ہیں، اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ تمہیں براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، لہٰذا ہر مخلص درود ان تک پہنچتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے روحانی تعلق کو مضبوط کرتا ہے، قیامت کے دن قربت میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی لیے اہل اللہ کہتے ہیں، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب چاہتے ہو تو درود کی کثرت کرو۔ استغفر اللہ۔ اس روزانہ کے وظائف کے پہلے حصے کو مکمل کرنے کے لیے اللہ، لا الہ الا اللہ اور درود بھیجنے کے بعد اس عمل کو استغفر اللہ کے ساتھ مکمل کیا جاتا ہے، جسے کم از کم 100 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ صرف الفاظ کی تکرار نہیں بلکہ ایک روحانی صفائی ہے جو پچھلے وظائف کے بعد دل کو ہم آہنگ کرتی ہے۔ استغفر اللہ آخر میں کیوں آتا ہے؟ اللہ کی حضوری میں قائم ہونے، تمام باطل وابستگیوں کی نفی کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد دل ایک ساتھ حاضر بھی ہوتا ہے اور عاجز بھی۔ استغفر اللہ سادہ الفاظ میں اس کا مطلب ہے، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ جب تم استغفر اللہ کہتے ہو تو تم اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہو، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو کہ وہ تمہاری خطاؤں کو ڈھانپ دے، تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تمہارے دل کو دوبارہ زندہ کر دے۔ یہ صرف ماضی کی معافی نہیں بلکہ یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تمہیں دوبارہ گناہ میں گرنے سے بچائے۔ اسی لیے استغفر اللہ دل میں سکون، ہلکا پن اور زندگی میں نئی راہیں کھولتا ہے۔ اہل ذکر کہتے ہیں، استغفار ان بوجھوں کو صاف کرتا ہے جنہیں دعا بھی کبھی کبھی نہیں اٹھا پاتی۔ حتمی تأمل وظائف کے پہلے حصے کو استغفر اللہ پر ختم کرنے سے دل ذکر، بے تعلقی، محبت اور عاجزی کا ایک مکمل دائرہ پورا کر لیتا ہے، اور اس مقدس سفر میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب دل صرف تلاش میں نہیں رہتا بلکہ وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اسی مقام پر آیت الکرسی کی عظمت ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی کی طاقت کوئی ایسی چیز نہیں جسے ناپا جا سکے، یہ ناقابل انکار ہے، مطلق ہے اور غالب ہے۔ یہ صرف ایک آیت نہیں، یہ اختیار الہی کا ظہور ہے۔ یہ ایک اعلان ہے کہ تمام حتمی طاقت، تمام اختیار، تمام حکمت کرسی کے مقام پر موجود ہے، ایک ایسا مقام جہاں کچھ بھی حرکت نہیں کرتا مگر اس کی اجازت سے، کوئی پتہ نہیں گرتا، کوئی لمحہ ظاہر نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ پہلے ہی اس کے علم، اس کے حکم، اس کی مشیت میں ہوتا ہے۔ حدیث ابن حبان / بہقی۔ ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک انگوٹھی ایک وسیع صحرا میں ڈال دی جائے۔ اس پر غور کرو، پہلا آسمان ایک انگوٹھی کی طرح، دوسرے کے اندر، دوسرا، تیسرے کے اندر، یہاں تک کہ ساتوں آسمان اپنی تمام وسعتوں، کہکشاؤں اور ناقابل تصور تخلیق کے ساتھ ایک چھوٹی سی انگوٹھی کی مانند ہے جو ایک لامتناہی صحرا میں کھو گئی ہو، اور اس سب کے آگے کرسی ہے۔ اس کا مقام، اس کی وسعت، اس کی طاقت، اس کی خوبصورتی سمجھ سے ماورا ہے۔ لیکن غور سے سنو،
आयतुल कुर्सी सिर्फ इस मकाम को बयान नहीं करती, ये उस मकाम से अता भी करती है। ये एक हकीकत को जाहिर करती है और एक कैफियत को मुंतकिल करती है। जब ये आयत पढ़ी जाती है तो ये सिर्फ अल्फाज नहीं होते जो ज़बान से निकलते हैं, ये एक नूर होता है जो दिल पर उतरता है। ये कल्ब को बदल देता है, ये खौफ को दूर करता है, ये बेचैनी को मिटा देता है, ये इस वहम को तोड़ देता है कि तुम कंट्रोल में हो, और इसकी जगह एक यकीन पैदा करता है कि सिर्फ अल्लाह ही संभालता है, हिफाजत करता है और तमाम मामलात को चलाता है। और यही वजह है कि इसका मकाम इतना अजीम है। हदीस सुनन नसाई वगैरह में मरवी है, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसके और जन्नत के दरमियान मौत के सिवा कुछ नहीं रहता। इसका मतलब समझो, ये सिर्फ दुनिया में हिफाजत, ये आखिरत तक जाने वाला एक बराह रास्त पुल है, एक ऐसा रास्ता जिस पर अगर पाबंदी के साथ चला जाए तो तुम्हारे और जन्नत के दरमियान कुछ बाकी नहीं रहता सिवाय आखिरी कदम के। और इसीलिए वजीफ़ा नंबर 8 के अंदर आयतुल कुर्सी को बग़ैर हिकमत के नहीं रखा गया। ये उस वक्त आती है जब दिल नरम हो चुका हो, जब वो जिक्र के ज़रिए पाक हो चुका हो, जब वो दुरूद के ज़रिए आजिज़ हो चुका हो, जब वो इस्तिग़फ़ार के ज़रिए साफ़ हो चुका हो। तभी जब दिल न मुंतशिर हो न मुज़ाहमत करने वाला, वो यकीन को कबूल करने के लिए तैयार होता है। इस मरहले पर आयतुल कुर्सी को 3 मरतबा पढ़ना इस यकीन को दिल में बिठा देता है, इसे मुस्तहकम करता है और इसे गहराई में जमा देता है। दुआए ताल्लुक़। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बेहद रहम करने वाला है। ए अल्लाह, सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी तरफ तेरी जानिब रुजू का वसीला बना दे और मेरी रूह और मेरी हकीकत को कामिल इस्तकामत, सबात और यकीन पर कायम फरमा दे। और मुझे ए मेरे रब ऐसी क़ुव्वत अता फरमा जो नफ्स, ख्वाहिशात या कमज़ोरी से मुतासिर न हो, और मेरे जिस्म और मेरी अक़ल में एक मुतवाज़िन निज़ाम कायम फरमा दे। सादा रूहानी मफ़हूम। सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी तरफ तेरी जानिब रुजू का वसीला बना दे। ए अल्लाह, मेरा ताल्लुक़, मेरी सिमत और मेरा तरीक़ा तेरी तरफ सिर्फ तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हो, न कि मेरे नफ्स, तसव्वुर या ख्वाहिश के ज़रिए। मेरी रूह और मेरी हकीकत को इस्तकामत और यकीन पर कायम कर दे। ए अल्लाह, मेरे बातिन को ऐसा ठहरा दे कि वो दुनिया, जज्बात या आजमाइशों से मुतज़लज़िल न हो। मुझे ऐसी क़ुव्वत अता फरमा जो तब्दील न हो। मुझे ऐसी ताकत अता कर जो दबाव, आजमाइश या ख्वाहिश के सामने ना टूटे। मेरे जिस्म और अक़ल में तवाज़ुन कायम फरमा। मेरे आमाल और मेरी सोच को इस तरह हम आहंग कर दे कि दोनों इताअत की खिदमत करें, ना कि तज़ाद या ज़ियादती का सबब बने। अहम अदब की बात, ये दुआ मुशाहिदात, तजर्बात या दरजात नहीं मांगती। ये मांगती है इस्तिकामत, तवाज़ुन, बग़ैर नफ्स के ताकत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक खालिस ताल्लुक़ जो नरमी से सिर्फ अल्लाह की तरफ ले जाए। इसीलिए ये दुआ तज़किया, ज़िक्र और हिफाजत के बाद आती है, इससे पहले नहीं। अब तकरीबन आखिरी हिस्सा है, दुआ बराए रिज़्क़। अपनी बातनी हिकमत के साथ अहले ज़िक्र के यहाँ ये भी रिवायत है कि जब अल्लाह ने दुनिया में रिज़्क़ की तक़सीम का फ़ैसला फ़रमाया तो उसने ये तस्बीह सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही व सुबहान अल्लाहिल अज़ीम फ़रिश्तों के ज़रिए भेजी, ताकि मखलूक में रिज़्क़, बरकत और हरकत फैलाई जाए। इसीलिए इसके वक्त की ख़ास अहमियत है। इसे सुबह 100 मरतबा और शाम 100 मरतबा पढ़ना उन फ़रिश्तों के निज़ाम के ऐन मुताबिक है जो दिन और रात में बारी बारी अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालते हैं। इन्हीं लम्हात में आमाल उठाए जाते हैं और नए उमूर अल्लाह के हुक्म से तक़सीम किए जाते हैं। जब बंदा इन औक़ात में ये ज़िक्र करता है तो वो ख़ुद को तक़सीम इलाही के बहाव के अंदर रखता है, इसके बाहर नहीं। ये ज़िक्र बराह रास्त माल नहीं मांगता, बल्कि ये हलाल ज़राए, मवाक़े और ज़िम्मेदारियाँ खोलता है। इसके ज़रिए अल्लाह कोशिश के दरवाज़े खोलता है, काम मुकर्रर करता है और रिज़्क़ में हरकत पैदा करता है। काम आता है, रास्ते खुलते हैं और जुमूद की जगह आसानी आ जाती है, ज़ोर से नहीं बल्कि निज़ाम इलाही के साथ हम आहंगी के ज़रिए। इसीलिए इस ज़िक्र की तादाद और वक्त में इतनी हिकमत है। सुबह का ज़िक्र बंदे को उसके लिए तैयार करता है जो दिन के लिए मुक़द्दर किया गया है, और शाम का ज़िक्र गुज़रे हुए को मुकम्मल करता है
اور آنے والے کے لیے دل کو تیار کرتا ہے۔ اس طرح رزق برکت کے ساتھ آتا ہے، کوشش وضاحت کے ساتھ آتی ہے، اور دل لالچ اور خوف سے محفوظ رہتا ہے۔ خلاصہ، حقیقت میں یہ پورا وظیفہ واپسی کا ایک نرم سفر ہے، ذکر سے آغاز، تزکیہ سے گزر، حفاظت پر مہر اور نور الہی کی طرف دل کا کھلنا۔ ہر ذکر اگلے کے لیے تیاری کرتا ہے، یہاں تک کہ دل انتشار سے خالی ہو جاتا ہے، اللہ میں قائم ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے، استغفار سے پاک ہو جاتا ہے اور الہی حفاظت میں گھر جاتا ہے۔ جب اسے ادب، پابندی اور عاجزی کے ساتھ اختیار کیا جائے تو یہ وظیفہ صرف عبادت میں اضافہ نہیں کرتا بلکہ بندے کے باطن کو بدل دیتا ہے، اور جب دل درست ہو جاتا ہے تو اللہ وقت، رزق اور تقدیر میں برکت ڈال دیتا ہے، اور مومن دنیا میں سکینت، توکل اور خاموش قرب کے ساتھ چلتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔